الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت دلال پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے محبت نال بولو سبحان اللہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے
اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ان سے بڑا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور سارے مومنین واسطے یا رسول اللہ آکھن والے واسطے دعائیہ کلمات، اللہ انہ کلمات نو میرے واسطے اور تمام حاضرین واسطے قبول فرمائے۔ مستقل کی چوکھٹی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل کی چوکھٹی عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ماشاءاللہ، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں،
رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار گہربار میں حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور حبیب دو جہاں سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ تہاڈے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب میلاد دے دولا آپ دے دربار اقدس کے اندر حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت اج دے اس بابرکت دن نو ساڈے واسطے بخشش و مغفرت دا ذریعہ بناوے، اور جتنے بھی محبت والے تشریف فرما ہو اللہ رب العزت تمام دا مل بیٹھنا نوجواناں دا بزرگاں دا تشریف فرما ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان محمود صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ آپ دے حکم دے مطابق مٹھا ٹھوانا حاضری آئی، لیکن آپ دا حکم ہویا اور پھر حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج دا میرا موضوع بہت ہی انوکھا، بہت ہی پیارا ہے، لیکن ٹائم دی قلت ضرور ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ موضوع ہے کہ میرے رب نے اپنے محبوب آقا نو کیسا مقام عطا کیتا، اور احباب غور فرماؤ، سب تو پہلا سوال اس سنیاں دو تیوارت کیتا جاندہ کہ دسو تسا میلاد کتھو کڈیا؟ اسا آکھیا اسا مسلم شریف ہی چو کڈیا۔ مسلم وہ کتاب ہے جس نو مسلم ہی پڑھدا ہے، مسلم وہ کتاب ہے جس نو مسلم ہی مطالعہ کرتا ہے، غیر مسلم دا اس نال کوئی تعلق نہیں۔ غور فرماؤ، میرے محبوب آقا دا میلاد اور مقام مصطفیٰ صحابہ کس انداز نال بیان کرتے ہیں۔ میرے محبوب آقا اپنے حجرے پاک تو مسجد نبی دی طرف تشریف لائے، صحابہ جم گٹھا بڑھا کے، صحابہ اکٹھے ہو کے میرے محبوب آقا دے میلاد دے تذکرے پہ کر دیں۔ سرکار نے پوچھیا ما اجلسکم، اے صحابہ دسو تہانوں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ محبت بولو سبحان اللہ۔ اے صحابہ کس چیز نے تہانوں اتھے بٹھایا ہے؟ عرض کی تھی قالو جلسنا نحمد اللہ ندعو اللہ و نحمدہو، یا رسول اللہ اسا اس واسطے اتھے بیٹھے ہاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر پکار کر رہے ہاں، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا کر رہے ہاں۔ اے پیارا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی تھی علامہ ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ اسا اس واسطے اتھے بیٹھے کہ اللہ رب العزت نے تہاڈی ولادت دا صدقہ اسانو صراط مستقیم دا رستہ عطا کیتا۔ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ تہاڈے صدقے رب نے ساڈے اتے احسان کیتا، تہانوں بھیج کے احسان کیتا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ قسم چاہو کہ اسے واسطے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی آکھے نبی قسم کیوں چوا رہا؟ غیب ہوندہ تے پھر قسمہ چویں دے۔ میں آکھیا تیرے سوال دا جواب بھی امام مسلم نے اسی حدیث دے اندر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی واللہ ما جلسنا الا بذالکا، یا رسول اللہ خدا دی قسم اس تو علاوہ اساڈا کوئی مقصد نہیں، اساں تے تہاڈی ولادت اور مقام مصطفیٰ دے تذکرے اس مقام تے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لم استخلفکم تہما، اے پیارے صحابہ اے نہ سمجھو کہ میں کسی شک دے مناتے کسی وجہ تو تہاڈے کل قسم اٹھائی ہے۔ یاد رکھو اللہ دے طرفوں تہاڈے واسطے ایک انعام آیا ہے، وہ انعام تقسیم کرن واسطے میں تہاڈے کل قسم اٹھائی ہے۔ کیا قسم؟ صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ دسو تہاڈے ذکر خیر اور مقام مصطفیٰ دے بیان دتے اللہ نے آسانوں کیا مشتاق جاں فضا کیا خوشخبری سنائی؟
میرے محبوب آقا نے فرمایا پیارے صحابہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے پیارے صحابہ یاد رکھو تساں اتھے زمین دے اتے بیٹھ کے فرش زمین دے اتے میرے مقام دے تذکرے کر رہے ہو، اللہ عرش فرید اتے تو آڑے اتے ناز پیا کرتا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے پیارے صحابہ ملائکہ دے سامنے تو آڑے واسطے اللہ فخر پہ محسوس کرتا ہے، پھر کیوں نہ سنی آنکھیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا، ہاتھ کھڑا کر کے نہ کھلا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، پر کہ جو لی میرے سرکار نے، اور پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ احباب زی وقار اللہ دا قرآن بولتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا اے رسول نے جنہاں نو اساں بعض جتے بعض نو فضیلت دیتی، منہم من کلم اللہ، بعض انہاں تو او گزرے جنہاں نال رب نے کلام کیتا، اور بعضوں نے ورفع بعضهم درجات کہ بعض دا مقام انہاں تو ہی بلند کیتا، ورفع بعضهم درجات دے اندر کون شامل ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا اس تو مراد تیرے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ نے۔ تو حباب زی وقار آؤ اب حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث پاک لے کے آئے، آپ نے فرمایا ان اللہ فضل محمدن علی الانبیاء وعلی اہل السماء، آپ نے فرمایا بے شک رب کائنات نے محمد مصطفیٰ نو سارے انبیاء تو زیادہ، آسمان و زمین تو زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور مقام مصطفیٰ نو میرے رب نے کس انداز نال ظاہر کیتا، اے میرے پیارے سنی توجہ فرما، اللہ رب العزت دے محبوب دے سامنے کفار نے اعتراض کیتا لست مرسلا، تو ہنو رسول نہ مندے، میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر فرمایا، پوری سورہ یاسین مقام مصطفیٰ دے اتار دیتی۔ قرآن سنن دا ارادہ ہے نا، جدہ ارادہ ہوئے کہ ہاتھ کھلا کر کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ اللہ تمہارے ذوق میں سلامت۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 3 جلد اندر اس ترجمہ جو کیتا، آپ نے فرمایا اے میرے سردار، یاسین دا ترجمہ کیتا اے میرے سردار، اور اگے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کے قرآن کی، رب اپنے قرآن دی قسم کھا کے آخدا ہے انک لمن المرسلین، محبوبہ تو رسولان دا وچو ہے، تیرے مقام نو میرے رب ظاہر فرما رہا ہے۔ اور غور فرماؤ اے مقام مصطفیٰ دا اظہار ہے، اور سنی کس انداز نال اظہار کردا، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے۔ علامہ پروفیسر صاحب سے تو ان دلائل دیتے ہیں تو میں تو ان چشتی ذوق بھی دے رہے ہیں، محبت نال بول سبحان اللہ۔
سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سنی 12 ربیع الاول نو میلاد مناوے کیوں دی توڑی ڈھڈ پیڑ پوے، لیکن یاد رکھ ساڑھے سنیہ دا یہ طریقہ ہے، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، محبت نال سنی بول، محبت نال سنی بول، سبحان اللہ، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے، مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور احباب ذی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام شاہ عامر رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے فرمایا مقام مصطفیٰ دا اظہار رب کس طرح کرتا ہے، کافرہ نے جس دن کچھ وقت واسطے کچھ مدت واسطے وہی بند کر دیتی گئی، کافرہ نے اعتراض کیتا ان محمدن ودعہ ربہ وقلاہو، اللہ رب العزت نے محمد نو چھوڑ دیتا، رب نے دشمن محمد نو ٹھہرایا معاذ اللہ، کافرہ نے اعتراض کیتا، میرے رب کائنات نے مقام مصطفیٰ دا اظہار پوری سورہ والضحیٰ اتار کے کیتا، قرآن سننا ہے پھر محبت نال بولو نا یار سبحان اللہ، میرے رب دا قرآن رب ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر کیتا، اج آخدے نے نبی ساڑے جیا، میں آکھیا شرم نال ڈب مر، اے او نبی ہے جس دو تے اعتراض ہوئے اس مقام دا اظہار خود رب فرمائندہ ہے، فرمایا والضحیٰ، اے محبوبہ تیرے چہرے پاک دی قسم، اور عزت چمہ اپنے پیر و مرشد جنہ دا فیضان میرے سیدی آقائی و مولائی میرے والد گرامی دے ذات دے اندر ہے، انہاں کو لکر والا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، محبت نال بولنا سبحان اللہ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، میرے رب نے فرمایا اے محبوب تیرے چہرے والضحیٰ دی قسم، تیری زلفان دی قسم، او زلف امبری جو ڈھلک کے شانیاں دوتے آ جانیاں نے، فرمایا محبوبہ تیرے زلف امبری دی قسم، کیوں قسم اٹھائی، فرمایا نہ رب نے تینوں چھوڑیا ہے، نہ رب تیرے تے ناراض ہویا ہے،
اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا اے محبوب تیری ہر آون والی گھڑی، تیری ہر آون والی ساتھ اے محبوب گزری گھڑی تو بہتر ہو سی۔ تے پتہ چلیا میرے محبوبہ کا دا مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بالا ہے، اتنا عرفہ ہے کہ میرے رب دے محبوب دا کلام رب آپ خود بیان کردہ ہے۔ محبت نال بول سبحان اللہ۔ اور سیدی پیر نصیر الدین نصیر کو لگی نبی پاک دے مقام دے بارے پوچھنا کی نا کہ تو سا کیا فرمائیں دے، میں ذوق دے سا تو انہوں محبت نال تو سا بھی ذوق دے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ آپ پیر نصیر الدین نصیر انہاں کیا اگر میرے سے پوچھے نا مقام مصطفیٰ کیا ہے تو میں پیر و مرشد سیدی امام احمد رضا خان فادر بریلوی کے کلام کے ساتھ تضمین لگا کے تجھے بتاؤں گا تے کلام مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اور میرے پیارے سن میرے رب نے محبوب دا مقام کتنا بڑھایا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کیا فرمائیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کوئی ہاتھ تلے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ بلند کر کے ابو کریم دے دربار دے اندر حمد و ثنا کرو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہما تیرگی آکھ دینی اندھیرے نو، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، غیب دا کمیلی والا ہمارا نبی، غیب دا کمیلی والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کوئی بھی غریب ہوئے کسے وڈیرے دی کوٹھی تے جان دی ضرورت نہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کیا فرمانے نے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کون دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور حباب زی وکارا مقام مصطفیٰ پوچھئے تے جنید بغدادی کو لو پوچھئے، دو روایت عرض کر سے اجازت چاہساں۔ احباب زی وقار مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ اج لوگ آکھ دینے نبی اچھاڑے جیا، میں آکھیا تو اپنے عقل دے ترازو تے نبی پاک دے مقام نو نہ تول۔ اے نبی پاک دا او مقام ہے کہ رب نے بھی مقام مصطفیٰ تے ناز کیتا ہے۔ تیری چھوٹی جئی اکڑلی دوتے، تیری چھوٹی جئی عقل دوتے مقام مصطفیٰ نہیں تل سکدا۔ آ میرے محبوبہ کا دے غلام سرتاج اولیاء جنید بغدادی نے کیا فرمایا، اگر ہم سے مقام مصطفیٰ پوچھتے ہو تو پھر ہم ترتیب سے بتائیں گے کہ مقام مصطفیٰ ہے کیا۔ آپ نے فرمایا مقام آمی مومن را نہایت، مقام ولایت را بدایت، مقام ولایت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت، مقام غوثیت را نہایت، مقام صحابیت را بدایت، مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت، مقام صدیقیت را نہایت، مقام نبی را بدایت، مقام نبی را نہایت، مقام رسول را بدایت، مقام رسول را نہایت، مقام اولوالعظم پیغمبران را بدایت، مقام اولوالعظم پیغمبران را نہایت، مقام مصطفیٰ را بدایت و مقام مصطفیٰ را نہایت نے۔ سمجھ نہیں بھی آئی بات بھی بول۔
میں نے تنو جسا اپنی زبان دے اندر مقام مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا جتھے عام مومن دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے ولی دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. جتھے ولی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے صحابی دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. جتھے صحابی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے صدیقیت دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اور یاد رکھو قبلہ پروفیسر صاحب ساڑھے عظیم مذہبی سکالر آپ نے بڑا خوب بیان کیتا صدیق اکبر دوتے اس شان صدیق اکبر دی ہے لیکن اس تو بھی اجدے مقام فردوں ہے جس دوتے انبیاء اور رسول تو بعد اگر کوئی فائد ہے صدیقیت تو اتلا مقام نبوت تو تلوہ مقام درمیان والا مقام اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ مقام فردوں ہے. اس مقام تے بھی اگر کوئی فائد ہے تو میرا پیارا صدیق اکبر ہے. فرمایا میرے پیارے یاد رکھنا صدیق اکبر دی شان نو انہاں دی قربانی نو نہ بھولنا. جتھے مقام صدیقیت دی انتہا ہوندی ہے اتھے نبی دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. جتھے نبی دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے رسول دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. جتھے رسول دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے اولو العزم پیغمبر دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اور جتھے اولو العزم پیغمبر اور رسول دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھے تیرے اور میرے لجپال آقا دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے. اور احباب ذی وقار و مقام مصطفیٰ را نہایت ریز ایت جنید بغدادی دے کلمات آؤ میرے نبی دے کلمات کیا نے آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر صدیق میرے مقام مصطفیٰ نو سوائے میرے مولا دے کوئی بھی نہیں جاندا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. اور آخری روایت میرے اعلیٰ حضرت دی مقام مصطفیٰ کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے محبوبہ کا جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے میرے رب نے مقام مصطفیٰ اپنے محبوب تے ظاہر کیتا. فرمایا اے محبوبہ یا محمدو انت نور نوری و سر سری و کنوز ہدایتی و خزائن معرفتی. اے محمد مصطفیٰ تو میرے نورا چوہک نور. رب تے فرماوے اپنے حضور واسطے کہ تو میرے نورا چو نور. اور کلمہ گو آکھے نبی نور نہیں. میں آکھیا پھٹا تھے وے تیرا منہ او نبی او عظمتہ شانہ والا کہ رب اپنے نور دا نور محمد مصطفیٰ دے ظہور نو فرمائے. یا محمد انت نور نوری و سر سری. اے محمد مصطفیٰ تو میرے رازہ چوہک رازے. اور پھر فرمایا اے محمد مصطفیٰ تو میرے خزانے چوہک خزانہ ہے. اور اے محمد مصطفیٰ میرے علم دی سب تو بڑی کھاڑی تو ہے. اور یاد کر میرے محبوبہ کنو میرے رب نے کیا عطا کیتا. فجعلت فداء لک ملکی. فرمایا اے محبوبہ جتنے میں ملک بنائے 14 طبق بنائے فجعلت فداء لک میں نے تیرے اتنے قربان کر دیتے. اور فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا اے محبوبہ ساری کائنات تے میں نو چندی ہے لیکن یاد رکھ میں تینو چاہنا ہاں. پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت دا کلام بولے.
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ، اپنا دل دے کوئی۔ پیر نصیر الدین نصیر آیا آخری کلمہ۔ میں نے حکم ہویا کہ 12 تک کرنا، تو سا میں نے 50 ویسو 12 تک۔ اگر تہاڈا دل ہوئے تو میں آگا چلنا۔ ذرا محبت نال بول سبحان اللہ۔ پھر اللہ دا قرآن پڑھیے مقام مصطفیٰ دے متعلق، محبت نال بول سبحان اللہ۔ میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو کس طرح ظاہر کیتا؟ اللہ دا قرآن 3 پارہ اور آخری رکوع کی پہلی آیت، میرے رب نے ارشاد فرمایا، محبت نال بول سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ دا کلام سن کے ڈھلی سبحان اللہ نہیں، محبت والی سبحان اللہ سنا سنی۔ ٹھار اللہ تن تو سارے نو مدینے لے بزرگوں دی قیادت کے اندر لے جائے۔ اللہ رب العزت نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے پیارے میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر کیتا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس دن سارے نبیوں کو میرے رب نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ جدو تہانو نبوت عطا میں کیتی اور رسالت عطا کیتی، اس تو بعد کیا ہوئے؟ ثم جاءکم رسول، فرمایا جس وقت میرا کرما والا، میری عزتوں والا، سٹرنر والا، مقام والا رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ او رسول آسی جو تہاڈی تصدیق کرسی، اور اس تو بعد فرمایا تساں نے اس دوتے ایمان لے کے آنا ہے۔ او جی نہیں، رب کی توحیدت کا ذکر کرو، نبی پاک کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ میں کیا حقیقت میں میرے اعلیٰ فرماتے ہیں محبوب خدا کا ذکر ہی اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھو پھر احباب دی وقار، یاد رکھو میرے نبی دے مقام نو صرف اساں اس 2020 دے اندر نہ بیان پہ کر دے، بلکہ بابا آدم نے بھی شروع کیتا مقام مصطفیٰ نو بیان کرنا۔ میرے اللہ نے فتاوی رضویہ دے اندر فرمایا، 30ویں جلد دے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا جس وقت میرے رب نے بابا آدم دے کولو لغزش واقعہ ہوئی، آپ دے کولو غلطی ہو گئی، پھر ہویا کیا؟ بابا آدم 200 سال یا 300 سال اللہ دے حضور روندے رہے، لیکن ایک دن بابا آدم نے اپنی نگاہ نبوت اٹھائی، ویکھیا عرش دے قوام دے اتے، عرش دے متھے دے اتے اے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بابا آدم نے عرض کی تھی اللہم انی اسألکا لما غفرت لی ربی، اے میرے اللہ میں تورے کل سوال کردہ میری بخشش و مغفرت فرما، کس دے ذریعے؟ فرمایا بی اسألکا بحق محمد، فرمایا محمد مصطفیٰ دے صدقے میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے رب نے فرمایا آدم تو کس طرح میرے نبی نو پہچانیا ہے؟ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اے میرے مولا میں نے ویکھیا عرش دے اتے تیرے نام دے نال ایک ہی نام چمک رہا ہے، تے میں سمجھ گیا کہ جیڑا نا اللہ دے نام نال چمکدا پیا
اللہ نو اتنا ہی زیادہ پیارا. ادھر ترجمہ اعلیٰ حضرت کو نکرا کھینا محبت نال بول سبحان اللہ. چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. نہیں سننی تیرا ہاتھ تھلے ہوئے مینو تیرا طبیعت میری بوجھل تھی نہیں ہے محبت نال ہاتھ تک کر کے آج نہ کرے سے قدا کرے سے تیری ایکسرسائز ہو رہی ہے تیرے سینہ ود ویسی سرکار دے ذکر نال محبت نال بول. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا کانے والے میرا دل بھی. احباب ذی وقار مقام مصطفیٰ نو کس طرح ظاہر کیتا گیا. میرے نبی دے مقام دے متعلق لوگ گل کرتے نے نبی پیدا ہویا کیوں نہیں میلاد ہویا. میں کیا پھٹی تھی وے تیرے عقل تینو اے ہی نہیں پتا جس وقت نبی پیدا ہویا زمین دوتے مسلمان کتنے ہم. یہ بڑی نکتہ علی گل کر گیا تو سننے تو سا 50 انجار گئے ہو محبت نال بولو سبحان اللہ. جس وقت نبی پاک پیدا ہوئے مکہ پاک دی دھرتی تے مسلمان کتنے ہن. جواب ملسی کہ سرکار دی آمد نال ہی صحابہ نے عرض کی تھی ہائی علامہ ہدانا لدیننا یا رسول اللہ پہلے تیساں دھیریں دے اندر اور بھٹک رہے ہاں سے کفر دی دلدل دے اندر پھنس گئے ہاں سے اے محبوبہ تساں آئے ہوتے صراط مستقیم مل لیے. مولانا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت مکہ پاک میں کفار کی سلطنت تھی لیکن نبی پاک کی ولادت پہ مقام مصطفیٰ کو میرے رب نے انسان سے نہیں کعبۃ اللہ کا اظہار کعبۃ اللہ کی دیوار سے وہ فرشتہ کھول کر مقام مصطفیٰ کا اظہار کرتا ہے. پھر میرے رب نے فرمایا محبوب اگر مکہ میں کوئی مسلمان نہیں تو کعبہ تو رب کا ہے. کعبہ تو رب کا ہے نا. کعبہ بولے گا مقام مصطفیٰ کو اظہار کرے گا اس کے متعلق بتائے گا. اے لوگوں مقام مصطفیٰ کیا ہے. احباب ذی وقار کعبۃ اللہ شریف عبد المطلب فرماندے نے جس وقت میرے پوتے دی آمد ہوئی انہاں دا مقام جس وقت رب نے ظاہر کیتا مقام مصطفیٰ نو میرے رب نے دیوار کعبہ دی بول کے ظاہر فرمایا. دیوار کعبہ بول رہی ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر من عبادة الملك اللام. کعبۃ اللہ بول رہا ہے اے لوگو مقام مصطفیٰ اور او عزت رکھن والا نبی آ گیا جس نے مینو بھی بتا کو پاک کرنا ہے. آج مولوی بھج بھج کے 2.5 لاکھ لا کے کعبۃ اللہ جاندہ ہے حاجی بنن جا رہے ہیں. میرے کعبۃ اللہ شریف نے کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڈی آمد ہے ولد المصطفیٰ والمختار. او بھیڑیا کوئی ہور گل من نہ من کعبۃ اللہ دی شریف دیتے من لے. کعبۃ اللہ شریف نے عرض کی تھی ولد المصطفیٰ والمختار. او جی نبی تو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں آپ نے کہاں سے نکال دیا. میں نے کہا ہم نے کعبۃ اللہ شریف کی صدا سے نکال. کعبۃ اللہ شریف کی صدا یہی تھی یا رسول اللہ تہاڈی آمد ہے اور تساں مختار بن کے آئے ہو. مقام مصطفیٰ نو کعبۃ اللہ ظاہر پیا کرتا ہے کعبۃ اللہ ظاہر کر رہا ہے. اے میرے پیارے پھر کعبۃ اللہ کیا ارشاد کرتا ہے اے لوگوں آ گیا ہو جس نے مینو بتا کو پاک کرنا ہے پھر مینو آکھن دیو آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا کملی دی جھم مار کے آ گیا سوہنا کملی دی جھم مار کے جندے واسطے راہواں ترسی گئیاں. اور احباب ذی وقار کعبۃ اللہ مقام مصطفیٰ نو ظاہر کر رہا ہے. کعبۃ اللہ نے عرض کی تھی اے لوگوں میرے اندر 360 بت پے نے لیکن حقیقت میری مقام مصطفیٰ نال ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْمَلِكِ اللَّامِ وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. فرمایا او مقام رکھنا لا گیا جس نے مینو بھی بتا کو پاک کرنا ہے.
او جی نہیں پاک تو رب کرتا ہے. میں کہا نہیں کعبۃ اللہ دا پاک نبی کردا, پاک نبی کردا. اور اللہ دا قرآن بھی فرمائندا کہ اللہ دا نبی ہی پاک کردا. وَيُزَكِّيهِمْ دے الفاظ قرآن دے. لیکن احباب ذی وقار غور کر, کعبۃ اللہ شریف نے بول کے مقام مصطفیٰ دسیا, اور اللہ دے قرآن کو لو مقام مصطفیٰ پوچھئے. میرے رب دا قرآن بولیا اے لوگو جس وقت نبی پاک دی ولادت ہوئی قرآن بھی رب تعالیٰ دا عرش آسمان تے اتریا, اور اس نے بھی آ کے عرض کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا ہی سارا کچھ لگ ونجے تو تسا ہی نہ بولو, ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. وہ جتھے پاک خون دا میرا سڑے چھٹاکی تو ہاڈا بھی تیار سڑے. ویکھا نعرہ مارو پتہ لگے تو ہاڈا بھی جیندے بیٹھے ہو کیا ہوئی نا. احباب ذی وقار یاد رکھنا میرے نبی پاک اللہ دے پر گزیدہ بندے نے, رب نہیں نے. اور یاد رکھنا احباب ذی وقار بابا آدم نے بھی توبہ دا اظہار کیتا اور پھر نبی پاک دا وسیلہ پایا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشام رضا خان فاضل بریلوی اپنی اس کتاب فتاوی رضویہ دے اندر اے فرما کے گئے نے اے لوگو اے او نبی مقام والا ہے جس دے صدقے رب کائنات نے ساری انسانیت نو عزت عطا فرمائی. اور کون مقام مصطفیٰ نو جانے سوائے میرے رب دے کوئی جاندہ ہی نہیں, تو پھر کون جانے. یاد رکھو اللہ دا قرآن مقام مصطفیٰ دا اظہار اس طرح کردہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اے پیارے صحابہ, اے پیارے انبیاء, تساں بھی میرے نبی تے ایمان لے آوائے اور انہاں دی ضرور بضرور مدد کرائے. اور اس تو بعد یاد رکھائے کہ تساں گواہ دے طور تے اس دنیا دے اندر موجود ہو. بابا آدم نے اپنی نبوت دے اندر مقام مصطفیٰ دا اظہار کیتا, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مقام مصطفیٰ دا اظہار کیتا, نوح علیہ السلام نے مقام مصطفیٰ دا اظہار کیتا. میرے رب نے میرے محبوب آقا نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو, اے میرے پیارے صحابہ یاد رکھو, اگر میری ذات انبیاء دی زمانے دے اندر آ جاندی تے انبیاء دے واسطے بھی ضروری ہے تے میرے اتے ایمان لے کے آمین. اور میرے پیارے اللہ رب العزت نے مقام مصطفیٰ ایسا بنایا ہے کہ سارے انبیاء مقام مصطفیٰ دے سامنے سر نگوں ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہیں. کیوں نہ جھکا کے کھڑے ہون, کیونکہ رب نے مقام جو ایسا عطا کیتا. اور یاد رکھو انبیاء نے دعاواں کیتیاں, دعاواں دے ذریعے انہوں نے ملیا, لیکن میرے رب نے بغیر دعاواں دے مقام مصطفیٰ اپنے محبوب نو عطا کیتا. وبدل بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حضور کیا ارشاد فرمانے, قرآن سننا ہے ڈیلی سبحان اللہ نہیں آکی, محبت اللہ رکھو سبحان اللہ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. فرمایا اے میرے اللہ وَيَضِيقُ صَدْرِي, میرا سینہ تنگ ہے, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, میری زبان چل دی نہیں, فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, اے میرے اللہ تو میرے بھائی ہارون نو بھی رسول بنا دے. اور میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر کیتا. میرے رب نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوبہ
موسیٰ علیہ السلام تے سینہ دی تنگی دا اظہار کریں اور میرے کولو ہارون دی رسالت دی طلب کریں، لیکن یاد رکھنا تیرا سینہ بغیر تیری طلب دے تیرے مقام نو ویکھ دے ہویا رب نے تیرا سینہ کیا کھول نہیں دیتا اور تیرے مقام نو ظاہر نہیں کر دیتا۔ پتہ چلیا یہ وہ مقام مصطفیٰ ہے جس کا ذکر انبیاء بھی کر کے گئے اور میرے رب نے بھی کیتا، لیکن یاد رکھو کوئی آکھے مکہ پاک دے اندر میلاد نہیں ہویا، مقام مصطفیٰ کس طرح ظاہر ہوئے؟ میں آکھیا جس وقت مدینہ پاک سرکار گئے مقام مصطفیٰ نو مسلمانہ نے کس طرح ظاہر کیتا؟ سرکار مکہ تو مدینہ پاک آ رہے اور مقام مصطفیٰ دا اظہار صحابہ اس طرح کر دیں۔ الوفاء الوفاء امام سمہودی اس دی کتاب دے اندر ایک گل موجود ہے اور یہ میں روایت بڑی مدت پہلے اللہ غریب کی رحمت فرمائے علامہ شیخ الحدیث مناظر اسلام مفتی آل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم صاحب سیالوی نور اللہ مرقدہ انہوں نے سامنے بیان کی تھی بڑی مدت پہلے، اور پھر اس مرد کلندر دی یاد بھی آ جا رہے محبت بول سبحان احباب دی وقار اللہ رب العزت نے کرم فرمایا میرے محبوبہ کا مکہ تو مدینہ آ رہے نے۔ بریدہ اسلمی نبی پاک دے صحابی نہیں بنے، قتل دے ارادے نال چلے، لیکن سرکار دا جس وقت چہرے و دہا ویکھیا نبی پاک دیاں زلفاں ویکھیاں، علم نشرہ دا سینہ ویکھیا، ید اللہ دے ہاتھ ویکھے، مازاغ دی اکھ ویکھی، حضرت بریدہ اسلمی سرکار دے قدماں چ گرے اے محبوبہ کرم فرماؤ آیا تے کسے ہور ارادے نال، لیکن محبوبہ تہاڈا چہرہ ویکھ کے اسی جو ایسا مقام پہ جھلکدا ہے میں نو اپنی غلامی دے اندر قبول فرما لے۔ بریدہ اسلمی نو میرے محبوبہ کا نے کلمہ پڑھایا، کیوں؟ سرکار دا مقام ہی ایسا کہ انہاں دا چہرہ ویکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جاندا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی دی ولادت دوتے منہ چھپا کے کوٹھری چ وڑ جائے؟ نہیں میرے پیارے، یاد رکھ سرکار دے سامنے اگر کافر بھی آوے اور چہرے ودہا نو ویکھ کے مقام رسالت نو ویکھ کے وہ بھی کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاوے، تو کیسا کلمہ گو ہے کہ نبی دے ذکر واسطے گھر دی کوٹھری تو باہر نہیں آ سکتا؟ میرے پیارے یاد رکھ حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کی تھی لا تدخل المدینة الا ومعک لبائن فحل امامته ثم شدها فی رمح ثم مشا بین یدیہ۔ یا رسول اللہ یہ جڑے ایسا جھنڈیاں لینے ہیں نا تے جھنڈے لینے ہیں، اور یاد رکھو جھنڈا لاونا سنی دی محبت دا اظہار ہے تے تلو ڈنڈا لاونا۔ اور میں مبارکباد پیش کرداں او پیر طریقت علامہ الیاس قادری رحمت اللہ علامہ الیاس قادری دامت برکات اللہ علیہ نو جنہاں پچھلے سال اعلان کیتا ہے کہ 12 جھنڈے ہو سن تے تلو 12 ڈنڈے ہو سن، لیکن اس بار ایک انہاں اعلان کیتا نہیں ہون ہور تعداد رو بتاؤ 24 جھنڈے ہوئے تے تلو 24 ڈنڈے ہو۔ میں وجدان اچ پوچھیا حضور انہی کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جھنڈا تا اظہار ہے سرکار دی محبت دا، اور ڈنڈا تیار ہے منکر دے انکار واسطے، اور منکر دے انکار واسطے تلو ڈنڈا تیار ہے۔ تھنڈی جھنڈے دے تلو ڈنڈا پیندا ہی اسے واسطے کہ کتھائیں ضرورت پوے تے پھر مشکل نہ پیش آ، تاکہ نال راوے گارڈ نال راوے۔ اے میرے پیارے پھر بریدہ اسلمی نے بھی ہوا کم کیتا، اپنا امامہ لایا، ہائے ہائے ساوے جھنڈے تے ہائن کو نا سر دا تاج لاہ کے بریدہ اسلمی نے اس نو اپنے نیزے نال بدھا اور اظہار کیتا۔ مدینہ پاک داخل ہون لگے، اپنے امامے دا جھنڈا بنا کے لہرا رہے نے اور آکھ رہے نے او مقام مصطفیٰ نو سمجھو مدینہ والے او آ گیا جس دیاں خوشیاں عرش تے رب منا رہا اور فرش تے امتی منا رہا ہے۔ خوشی ہے آمنہ، ہونے شیر ہر کسی نو پتہ ہے لیکن ہاتھ تلے نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف
فلانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. اور یاد رکھ میرے پیارے مکہ تو مدینہ سرکار آئے تو آخر نبی پاک دا میلاد سنی نے نہیں منایا, مسلمان نے نہیں منایا, مقام مصطفیٰ نو ظاہر نہیں کیتا. میں آخیا جس وقت سرکار آئے مسلمانہ دے اندر اس وقت مسلمانہ نے کس طرح پروٹوکول دیتا, کس طرح مقام مصطفیٰ دا اظہار کیتا, کس طرح سرکار دے مقام دا اظہار کیتا. یاد رکھ مدینہ پاک والے نے جو مقام مصطفیٰ دا اظہار کیتا مسلم نو اپنے اس کتاب دے اندر لکھن تے مجبور کیتا گیا. آپ نے فرمایا اے لوگو مقام مصطفیٰ پوچھنا ہوئے تے مدینہ پاک والے کولو پوچھ جا کے. فرمایا فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. فرمایا مقام مصطفیٰ نو مدینہ والے مسلمانہ نے, مدینہ والے مومنہ نے یاد کیتا. کس طرح یاد کیتا؟ فرمایا مقام مصطفیٰ دا اظہار انہوں نے اس طرح کیتا کوئی بچے اور غلام گلیاں دے اندر نکل آئے. آج جس طرح وہاں بجرہ گرد و نواتو بڑے عاشقان رسول آئے نے اور سرکار دے میلاد دی خوشی دے اندر جھنڈے لہرا رہے نے. مدینہ پاک والے مرد اور عورتاں گھراں دے چھتاں دے اُتے چڑھ گئیاں, بچے اور غلام گلیاں دے اندر نکل آئے. مقام مصطفیٰ دے نعرے پہ لگ دے نے, مقام مصطفیٰ دے اظہار ہو رہا جا محمد الرسول اللہ. اے لوگو محمد مصطفیٰ آ گئے نے, اے لوگو سید الانبیاء آ گئے نے. پھر کیوں نہ کھا خوشی ہے آمنہ, نہیں نہیں ڈھلا نہیں ہونا, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. اور احباب زی وقار مدینہ پاک دی بچیاں نے میرے محبوب آقا دے مقام نو ویکھ دے ہویاں پھر کس طرح اظہار کیتا. او طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ایک کلمات نجار دی بچیاں نے پڑھے. کیوں؟ اس واسطے چہرے والضحیٰ ویکھ کے, مقام مصطفیٰ نو ویکھ کے. لیکن اتھے ایک اور گل کیتی جاواں, حضرت سیدنا صدیق اکبر نال نے آپ دا چہرہ بڑا وجی, سرکار دا میانہ قد, آپ دا چھوڑا قد بلندے. مدینہ پاک والے نے ابو بکر صدیق نو ملنا شروع کر دیتا. میرے ابو بکر صدیق سمجھ گئے مدینہ پاک والے جان دے نہیں. آپ نے کیا کیتا, اپنا کپڑا لیا اور سرکار دے اس چہرے پاک دے سامنے جھکا دیتا. آپ دے سر دے رکھتے آکھیا اے لوگو اے محمد مصطفیٰ نے, اور جو کپڑا بچھاون والا محمد مصطفیٰ دا غلام میں. حضرت ابو بکر صدیق نے اظہار کیتا اور نجار دی بچیاں نے بھی یہ کلمہ پڑھا. اور یاد رکھو نجار دی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں. حفیظ جلندری نے مقام مصطفیٰ نو ظاہر کیتا. آپ فرماندے نے کہیں معصوم بچیاں تھی کھڑی اور دفے بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرمائے. 12 بجے دا میں آکھیا گیا 12:05 ہو گئے. میں مٹھا ٹیوانا بھی پہنچنا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت میں جمعہ جا کے اتھے پڑھانا ہے. اللہ رب العزت میرے ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے. اور رب کائنات اپنے محبوب آقا دا صدقہ اساڑے اس میلاد دی ریلی دے اندر ہر آون والے دی مشکل نو آسان فرمائے. اعلان بھی سن لو, جمعہ دی نماز تو بعد دعوت اسلامی دی زیر اہتمام محلہ ابراہیم آباد تو میلاد شریف دا جلوس براہ راست جہاز چوک تو
سرگودا روڈ دی طرف جڑی پھاٹک ہے اس طرف جاسی اور فیضان مدینہ دے اندر اس دا اختتام ہو سی، لنگر شریف ہو سی، ضرور شرکت فرماؤ۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور جیڑی کوئی میرے کول دورانے گفتگو کمی کوتاہی کجی ہوئی، اللہ رب العزت نبی پاک دی ولادت دا صدقہ اس کو معاف فرماوے، اور رب کائنات آقا علی نبینا علیہ السلام دی ولادت پاک دی سعادت نال اللہ رب العزت ساڑے دلن نور ایمان نال روشن فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔